الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمین. انتہائی قابل عزت، قابل احترام ذی قدر بزرگوں، بھائیوں، عزیزوں، نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم. آج کا دن انتہائی مسرت اور خوشی کا دن ہے. اور اس خوشی والے دن کا نام ہے عید الفطر. یقیناً آج ان کی خوشی قابل دید ہے کہ جنہوں نے رمضان المبارک کے روزے رکھے، راتوں کا قیام کیا، قرآن کریم کی تلاوت کی، تہجد میں، سحری میں، افطاری میں اپنے رب کو راضی کرتے رہے، التجائیں کرتے رہے. آج ان کے لیے جو خوشی ہے واقعی خوشی ہے. اور اصول ہے، جب بندہ مزدوری کرتا ہے، محنت کرتا ہے، اور محنت کرنے کے بعد جب اس کو صلہ ملتا ہے، تنخواہ ملتی ہے، اجرت ملتی ہے، تو ایک سکون قلبی حاصل ہوتا ہے. تو جس شخص نے ایک مہینہ اللہ کی عبادت میں گزارا ہو اور برکتوں، رحمتوں اور سعادتوں کے اس سیزن سے بھرپور فائدہ اٹھایا ہو، تو آج تو واقعی اس کی خوشی قابل دید ہوگی. اور ایسی خوشی ہوگی جو صرف چہرے کی نہیں، دل کی خوشی ہوگی. اس کا دل مطمئن ہوگا، ضمیر مطمئن ہوگا. کیوں خوشی نہ ہو اس بندے کے لیے جس کے لیے یہ اعلان ہوا، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جس نے رمضان کے روزے رکھے ایمان کی حالت میں اور ثواب اور بدلے کی نیت سے، تو غفر له ما تقدم من ذنبه، اس کے گزشتہ سارے گناہ معاف کر دیے گئے. تو جس کے گناہوں پر پانی پھیر دیا گیا ہو، یقیناً آج اس کے دل میں خوشی ہوگی. کیوں خوشی نہ ہو اس کو آج کے دن جس کے لیے اعلان ہوا، من قام
رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے رمضان المبارک کی راتوں میں قیام کیا ایمان اور ثواب کی نیت کے ساتھ، اس کے بھی پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے گئے۔ اور تیسرا اعلان، اس بندے کو بھی آج خوشی ہوگی، حقیقی خوشی، کہ من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا، جس نے رمضان کی ہر رات عبادت کی لیکن آخری عشرے کی تاک راتوں میں خصوصیت کے ساتھ کھڑا رہا اور لیلۃ القدر کو بھی پا لیا، اور لیلۃ القدر کو بھی اس نے قیام کیا، تو جس شخص کو لیلۃ القدر حاصل ہو گئی اور اس نے قیام کیا، اس کے لیے بھی اعلان ہے غفر له ما تقدم من ذنبه، اس کے بھی گزشتہ سارے گناہ معاف کر دیے گئے۔ تو جو یہ تین انعام پانے کے بعد عیدگاہ کی طرف، مصلی کی طرف اور مسجد کی طرف نماز عید ادا کرنے آ رہا ہوگا، یقیناً اس کے دل میں خوشی ہوگی، اور وہ دل ہی سے بلکہ زبان سے بھی کہتا ہوگا اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتا ہو۔ میں نے جو قرآن کریم کی آیت پڑھی ہے آپ کے سامنے، اس میں بھی اللہ فرماتے ہیں یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تمہارے ساتھ آسانی کا ارادہ کرتے ہیں۔ کیا چاہتے ہیں تمہارے لیے؟ آسانیاں چاہتے ہیں۔ ولا یرید بکم العسر، اللہ تم پہ تنگی اور مشکل نہیں چاہتے۔ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، تاکہ تم یہ گنتی پورے کرو۔ کوئی 29 اور کئی مہینے 30 ہو جائیں گے، گنتی کے یہ دن پورے کرو، اور جب پورے کرو تو وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، پھر تاکہ تم اللہ کی بڑائی بیان کرو۔ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ، تاکہ تم اللہ کی بڑائی بیان کرو، لیکن کس طریقے پر؟ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اس طریقے پر جو طریقہ اللہ نے تمہیں بتلایا ہے۔ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم شکر بجا لاؤ، شکر گزار بن جاؤ۔ اگر آپ کو یاد ہو تو میں نے رمضان المبارک کے ابتدا میں ایک جملہ کہا تھا، جہاں میں نے روزے کی عظمت اور فضیلت بیان کی چند آیات پہلے۔ یہی رکوع تھا، یہی پارہ، یہی سورت البقرہ۔ 3 آیات پہلے میں نے کہا کہ روزے کا فلسفہ میرے مالک نے یوں بیان کیا، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، اللہ نے تم پر روزے فرض کر دیے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے تھے۔ کس لیے؟ لعلکم تتقون، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تقوی دار بن جاؤ، متقی بن جاؤ۔ اور جب عید کی باری آئی فرمایا وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، گنتی کے دن پورے کرو تاکہ رب کی بڑائی بیان کرو۔ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ تو روزے کے لیے فلسفہ لعلکم تتقون، تاکہ تقوی دار بن جاؤ۔ اور عید کا فلسفہ اور حکمت کیا ہے؟ لعلکم تشکرون،
تاکہ اللہ کی نعمتوں پہ اللہ کے شکر گزار بن جاؤ۔ تو آج کا دن یوم الشکر سمجھ لیجئے، جو یوم الفطر ہے یہی یوم الشکر ہے۔ اللہ کا شکر ادا کیجئے جس نے توفیق بخشی آپ نے روزے رکھے، جس نے توفیق بخشی آپ نے قیام اللیل کیا، جس نے توفیق بخشی آپ نے تلاوت کی، جس نے توفیق بخشی ایسی رات کی قیام کا موقع دیا جس رات کی عبادت 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ جب یہ ساری سعادتیں تمہیں مل گئی ہیں، آج عید کے دن غسل کیے ہوئے نئے کپڑے پہنے ہوئے اللہ کی بارگاہ کی طرف آ رہے، اور کیا ہو رہا ہے؟ لعلکم تشکرون، تاکہ شکر گزار بن جاؤ۔ شکر ادا کرو، اللہ تیرا شکر ہے، الحمدللہ۔ دونوں چیزیں اس عید الفطر کی تکبیرات میں آپ دیکھ لیں، اس کا اندازہ لگائیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد۔ تو بڑائی بھی ہے اور اللہ کی حمد بھی ہے، اور یہی شکر ہے۔ یہی کیا ہے؟ شکر ہے۔ لعلکم تشکرون۔ لیکن افسوس کی بات ہے، کمی اس لیے آئی ہے کہ ہمارے شکر میں کمی آئی ہے، ورنہ اگر شکر میں کمی تم نہ آنے دو تو نعمتوں میں کمی میرا مالک نہیں آنے دے گا۔ وعدہ ہے اس کا، کیا؟ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم میرا شکر بجا لاؤ، لَأَزِيدَنَّكُمْ، تو میں نعمتیں اور زیادہ کروں گا، نعمتوں میں کمی نہیں آنے دوں گا۔ اور قرآن دوسرے مقام پہ کہتا ہے، جب نبیوں کا تذکرہ کرتا ہے، اپنے خلیل کا ذکر کرتا ہے قرآن، تو فرماتا ہے شاکرا لِأَنْعُمِهِ، میرا خلیل ابراہیم میری نعمتوں کا شکر گزار تھا۔ شاکرا لِأَنْعُمِهِ، وہ رب کی نعمتوں کا کیا تھا؟ شکر گزار تھا۔ اور جب قرآن نبیوں کا ذکر کرتے ہوئے تذکرہ کرتا ہے نوح علیہ السلام کا، تو قرآن کیا کہتا ہے؟ ذریت من حملنا مع نوح، ذریت من حملنا مع نوح انہو کان عبدا شکورا، یقیناً میرا نوح شکور تھا۔ کیا تھا؟ بہت زیادہ شکر گزار تھا۔ اور اللہ اپنے محبوب سے بھی کہتا ہے بل اللہ فاعبد، بل اللہ فاعبد وکن من الشاکرین، اللہ ہی کی بندگی کر، وکن من الشاکرین، اور میرا شکر گزار بندہ ہو جا، میرے شکر گزاروں میں سے ہو جا۔ اور قرآن دوسرے مقام پہ کہتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، میرا شکر ادا کرو میرے ناشکرے نہ بنو۔ تو دوستو، آج کا دن شکر کا دن ہے۔ جس مالک نے اتنی نوازشیں کی ہیں، جس نے اتنی عنایات کی ہیں، جس مالک نے آپ کا نام جہنمیوں کی لسٹ سے نکال کر جنتیوں کی لسٹ میں شمار کر دیا ہے، آج اس مالک کے شکر ادا کرنے کا دن ہے۔ آج اس کی بغاوت کا دن نہیں ہے کہ ایک بندہ کہے آج خوشی کا دن ہے لہٰذا بغاوت پہ آ جائے۔ آج خوشی کا دن ہے تو خوشی میں اتنا مست ہو کہ اللہ کی غضب، اللہ کے غصے کو دعوت دینے لگ جائے، اللہ کی بغاوت کرنے پہ اتر آئے۔ نہیں، یہ اپنے مالک کے شکر کا دن ہے۔ اندازہ لگائیے، عام دنوں میں نمازیں 5 ہیں، کتنی ہیں؟ لیکن عید کے دن
اضافہ کر کے ایک اور زیادہ کر دی، 6 عیدین کی نماز کا اضافہ۔ معلوم ہوتا ہے کہ فلسفہ یہ ہے کہ جب تمہیں مالک نے خوشی دے دی ہے تم اس کے سجدوں میں اضافہ کر دو، اسے راضی کرنے پہ زیادہ زور دے دو۔ اور جس بندے نے شکر ادا کیا ہے، یقین کیجئے بعض اہل علم نے ایک عجیب بات لکھی ہے جسے نقل کیا ہے امام غزالی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب احیاء العلوم میں۔ دل پہ لکھنے کی بات ہے، کیا فرماتے ہیں؟ قال بعض اہل العلم، بعض اہل علم نے یہ بات کہی ہے، من اوتی اربعا، من اوتی اربعا، جس کو 4 چیزیں عطا کی گئیں۔ کتنی چیزوں سے نوازا گیا؟ 4 چیزوں سے۔ لم یمنع اربعا، تو اسے 4 چیزیں دینے ملنے سے کوئی چیز روک نہیں سکتی۔ جسے اللہ نے 4 چیزیں دے دیں اس کو 4 مزید ملیں گی، کوئی چیز رکاوٹ نہیں ڈال سکے گی۔ پہلی چیز من اوتی الشکرا، جسے اللہ نے شکر کی توفیق دے دی، لم یمنع المزید، اسے نعمتوں کے اضافے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ جسے شکر مل گیا اسے اضافی نعمتیں ملنے سے کوئی روک مل کے رہیں گی۔ دوسری بات، وَمَنْ أُوتِيَ التَّوْبَةَ لَمْ يُمْنَعِ الْقَبُولَ، جس کو اللہ نے توبہ کی توفیق دے دی تو قبولیت ملنے سے اسے کوئی نہیں روک سکتا۔ جس مالک نے توبہ کی توفیق دی ہے وہ قبولیت سے بھی نوازے گا۔ جب آپ کو توبہ کی توفیق مل گئی تو اس کا نتیجہ ہے کہ آپ کو قبولیت بھی ملے گی۔ اور نمبر 3، من اوتی الاستخارۃ، جس کو استخارہ کرنے کی توفیق مل گئی۔ استخارہ کا ایک مطلب تو لوگوں نے سمجھ رکھا ہے نا، فون کرتے ہیں جی میرے لیے استخارہ کرو، خود گھر میں سویا ہوا ہوتا ہے اور اس کے لیے آن لائن استخارہ جاری ہے۔ میں کبھی کبھی حیران ہوتا ہوں، یہ دین بھی لوگوں نے مذاق بنا دیا ہے۔ آن لائن استخارہ ہو رہا ہے، ٹیلی فون کے اوپر دم ڈالا جا رہا ہے، تصویر کے اوپر بھی دم ڈالا جاتا ہے۔ یہ کیا تماشا ہے؟ دین کے ساتھ مذاق ہو رہا ہے۔ جس کو بیماری ہے اس کی تصویر لے آؤ، تصویر دم کرو، اس کی بیماری ٹھیک ہو جائے گی۔ واہ بھائی، یہ دین ہے، یہ دین کے نام پہ ٹھیکیداری اور تجارت ہے۔ استخارہ یہ نہیں ہے، استخارہ یہ ہے آپ نے نفل پڑھے، استخارہ کی دعا کی اور اپنے رب سے مشورہ طلب کیا کہ اللہ یہ کام میرے لیے اگر بہتر ہو تو اس میں میری مدد کر، اگر یہ میرے حق میں بہتر نہیں تو مجھے اس کام سے بچا لے۔ اب اگر کام کرو گے تو اللہ کی مدد شامل حال ہوگی، اور اگر رب نے بچا لیا تو سمجھ جانا کہ اس میں خیر نہیں تھی، اللہ نے مجھ سے نہیں کروایا یہ کام۔ اور استخارہ یہ جو ہوتا ہے کہ آپ سوئے ہوئے ہوں گے، آپ کو خواب آئے گی۔ اب آپ کو خواب آئی، کسی نے رات کو خواب میں پانی دیکھ لیا، کسی نے دودھ دیکھ لیا، کسی نے آندھی دیکھ لی، کسی نے کیا دیکھ لیا۔ اب پہلے استخارہ تماشا بنایا اس سے، اب جب خواب دیکھی وہ خواب تماشا بن گیا۔ ایک کے پاس جا کے تعبیر پوچھی، اس نے کہا کام نہ کرنا، اس کی تعبیر ہے، اس میں خیر نہیں ہے۔ اچھا، دوسرے کے پاس جا کے خواب کی تعبیر پوچھی، انہوں نے کہا بڑا اچھا کام ہے، کرو۔ اب بتاؤ، یہ استخارہ ہو گیا کہ یہ تو مزید اس کو الجھن میں ڈال دیا ہے؟ اس کے اپنے دل میں کچھ اور خیالات آ رہے ہیں۔ تو خیر بات کر رہا تھا
کہ من اوتی الاستخارۃ لم یمنع الخیر، جس کو استخارہ دیا گیا وہ خیر سے منع نہیں کیا جا سکتا۔ وَمَنْ أُوتِيَ الْمَشْوَرَةَ لَمْ يُمْنَعِ الصَّوَابَ، جس کو مشورہ کی توفیق دی گئی، یعنی جب بھی کام کرتا ہے مشورہ کرتا ہے، تو جب جس کو مشورہ کی توفیق دی گئی اس کو کام کی درستگی بھی عطا کر دی گئی۔ انشاءاللہ جب بھی کام ہوگا اس مشورے کے ساتھ تو درست ہوگا، ثواب ہوگا، اس کا بہتر نتیجہ آئے گا۔ تو بات کر رہا تھا کہ شکر، جس کو شکر کی توفیق مل گئی اس کو مزید نعمتوں سے کوئی نہیں روک سکتا۔ یہ ایک عظیم نعمت ہے۔ حسن بصری نے کتنی پیاری بات کہی ہے کہ جب بندہ دل سے اپنے مالک کی نعمت جان لے اور زبان سے اس کا شکر ادا کرے تو ابھی یہ کاروائی پوری نہیں ہوئی ہوگی کہ اس نعمت میں اضافہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لے گا۔ آج جس کو دیکھ لو وہی ناشکر ہے، کیا حال ہے، کچھ حال نہیں ہے۔ کئی لوگوں کو تو عید والے دن بھی دیکھو ان کی حالت ایسی ہوتی ہے، بندہ کہتا ہے کہ آج کا عید کا دن نہیں ہے، آج کہیں پتہ نہیں اس کا کوئی غم ہے، پتہ نہیں اس کے اوپر کیا پریشانی آئی ہوئی ہے۔ میرے دوستو، یہ خوشی مسرت کا دن ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نماز پڑھتے، عیدگاہ سے جب جاتے، کسی آپس میں ملاقات ہوتی تو ایک دوسرے کو کہتے تقبل اللہ منا ومنکم، اللہ ہمارے بھی یہ نیکیاں اور اعمال قبول کرے، اللہ آپ کی بھی یہ نیک اعمال قبول فرمائے۔ یہ کہنا جائز ہے، صحابہ سے ثابت ہے اور استحبابی امر ہے، لیکن یہ جو لوگوں نے ایک رواج سا بنا لیا ہے وہ دین نہیں ہے، وہ آپ کا ایک ذاتی ایک عمل ہے لوگوں کے ایک دوسرے کو مبارکباد دینے کا۔ 3 دن پہلے سے کئی کہتے ہیں جی 3 دن بعد پتہ نہیں چلتا عید کے دن میں ہوں نہ ہوں، لہٰذا ایڈوانس میں عید مبارک۔ کوئی سال پہلے ہی میسج کر دیں اگلے سال کا پتہ نہیں، لہٰذا اگلے 3 سالوں کی بھی عید مبارک۔ یہ طریقہ نہیں ہے میرے دوستو۔ ہم نے ہر چیز میں بہت سارے اضافے کر دیے، کہیں گھٹا کے ختم کر دیا، کہیں بڑھا کے رائی کو جو ہے ہم نے چٹان بنا دیا ہے، کہیں چٹان کو رائی بنا دی ہے۔ تو بات کر رہا تھا دوستو کہ آج خوشی کا دن ہے، آج مسرت کا دن ہے، اور آج اللہ کی طرف سے اللہ کی بارگاہ سے نوازشات اور بدلہ لینے کا دن ہے۔ جو روزے رکھ کے اللہ کی بارگاہ کی طرف آتے ہیں، اللہ اپنے ان بندوں کے اوپر فخر کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ فخر کرتے ہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان النعمت موصولۃ بالشکر، نعمتیں شکر کے ساتھ ملی ہوئی جڑی ہوئی ہیں، یعنی شکر نعمت کو کھینچ کے لاتا ہے۔ نعمت کس کے ساتھ ملی ہوئی ہے؟ شکر کے ساتھ ملی ہوئی ہے۔ وَالشُّكْرُ يَتَعَلَّقُ بِالْمَزِيدِ، اور شکر جو ہے یہ مزید کے ساتھ ملا ہوا ہے۔ نعمت شکر سے ملی ہوئی ہے اور شکر مزید نعمتوں کے ساتھ ملا ہوا ہے۔ وَهُمَا مَقْرُونَانِ فِي قَرَنٍ، اور یہ دونوں ایک جگہ باندھی ہوئی ہیں۔ فَلَن يَنْقَطِعَ الْمَزِيدُ مِنَ اللَّهِ، اللہ کی طرف سے اضافے میں رکاوٹ نہیں آئے گی حَتَّى يَنْقَطِعَ الشُّكْرُ مِنَ الْعَبْدِ، جب تک بندے کی طرف سے شکر ادا کرنے میں کمی نہ آئے۔ دوستو، اللہ ہمیں اپنا شکر گزار بنائے۔ ایک عالم کے پاس ایک شخص آیا، بڑے شکوے کیے اللہ کے۔ کئی لوگ ہوتے ہیں نا، جب یہ اللہ سے ناراض ہوتے ہیں نا، پھر کسی عالم دین کے پاس جا کے بیٹھتے ہیں، پھر کہتے ہیں مولانا صاحب اللہ نے یہ کر دیا، اللہ نے یہ کر دیا، اللہ نے یہ کر دیا، رونا دھونا شروع کر کے اپنے مالک کی شکوے کرتا ہے۔ میرا دوست، یہ بہت بری بات ہے کہ بندہ خالق کے شکوے اس کے مخلوق کے سامنے کرے۔
علماء فرماتے ہیں پہلا درجہ تو یہ ہے کہ اللہ کا شکوہ بندہ کرے ہی نہ، کیا شکوہ کرے ہی نہ، اور دوسرا درجہ ہے اگر شکوہ کرنا ہے تو اللہ کا شکوہ مخلوق کے سامنے نہیں، خود اللہ کے سامنے کرو۔ شکوہ کس کے سامنے پیش کرو؟ یعقوب علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، میں اپنی بے بسی، کمزوری اور اپنے غم کا شکوہ اللہ کی بارگاہ میں کرتا ہوں۔ تو اللہ اگر شکوہ کرنا ہے اپنے مالک سے کیجئے، مالک کی بارگاہ میں پیش کیجئے، اللہ کے شکوے مخلوق کے سامنے نہ کیجئے۔ جب عالم کے پاس بیٹھا تو عالم نے اسے کہا اس طرح کرو، یہ ایک ہاتھ مجھے 1000 درم کا دے دو، دیتے ہو؟ کہتا نہیں۔ اچھا چلو ایک کان ہی 1000 درم کا دے دو، کہتا یہ بھی نہیں دیتا ہوں۔ نے کہا ایک آنکھ دے دو۔ گنتے گئے پاؤں تک پہنچا، وہ کوئی ایک عضو بھی 1000 ریال درم میں دینے کو تیار نہ ہوا۔ جب نہ ہوا اس نے کہا اللہ کے بندے، اس مالک کے شکوے کرتا ہے جس نے ایک ایک اتنی بڑی بڑی نعمت سے نوازا ہے جس کی قیمت تو بھی 1000 کے بدلے میں اس کو بیچنے کو تیار نہیں ہے، جس نے اتنی نعمتوں سے نوازا ہے۔ کئی ایسے لوگ ہوتے ہیں اور کئی ایسے بھی ہوتے ہیں کہ دونوں ہاتھ کٹے ہوئے ہیں، دونوں پاؤں کٹے ہوئے ہیں۔ ہری پور والوں، جس بندے کے دونوں ہاتھ کٹے ہوں، دونوں بازو کٹے ہوں اور آنکھوں سے نابینا ہو، نہ چل سکتا ہے نہ پکڑ سکتا ہے، ایک رولر کی طرح یوں زمین میں کروٹیں لے لے کے پھرتا ہے، ٹائر کی طرح یوں، اور یہ حال کرتے ہوئے جا رہا ہے۔ اور کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے اے میرے اللہ، مجھے اپنی نعمتوں کی شکر ادا کرنے کی توفیق دے دے۔ ہاتھ کٹے، پاؤں کٹے، آنکھوں سے نابینا ہے اور دعائیں کر رہا ہے، اللہ مجھے اپنی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی توفیق دے دے۔ کسی اللہ والے نے پوچھ لیا کہ او بندے، تیرے وجود میں تو کوئی سالم عضو مجھے نظر نہیں آیا، تو کس نعمت پر شکر کی توفیق مانگ رہا ہے؟ وہ کہنے لگا او سادیا، کیا دیکھتا نہیں ہے جس نے زبان ذاکر اور قلب صابر عطا کیا ہے؟ کیا سادے دیکھتا نہیں جس نے صبر کرنے والا دل دیا ہے، ذکر والی زبان دی ہے؟ کیوں شکر ادا نہ کروں؟ یہی تو ایسے بھی ہوتے ہیں۔ اللہ ہمیں ایسا ہی شکر گزار بنا لے۔ دوستو، اگر چاہتے ہو تمہیں ملے کچھ نعمتیں، ہر نعمت کا حصول چاہتے ہو، شکر کے اندر کمی آنے نہ دو۔ اللہ اپنی نعمتیں دیتا ہے، پھر دیکھتا ہے کہ میرا بندہ میری نعمتوں پہ میرا شکر ادا کرتا ہے کہ نہیں۔ اگر کرتا ہے اللہ مزید دیتے ہیں، اگر ناشکری کرتا ہے اللہ اس نعمت کو عذاب بنا دیتے ہیں۔ پھر آپ نے ایسے بھی لوگ دیکھے ہوں گے کہ جن کو نعمتوں میں بھی تڑپتا ہوا آپ دیکھتے ہوں گے۔ آپ کہیں گے اتنی نعمتوں میں پھر بھی پریشان ہے، اتنی گاڑیاں ہیں، اتنے بنگلے ہیں، پھر بھی یہ تڑپ رہا ہے، پھر بھی یہ قابل ترس ہے، قابل رحم ہے، پھر بھی بندہ ان کی حالت دیکھتا ہے، بندہ عبرت پاتا ہے ان سے۔ اللہ ہمیں اپنا شکر گزار بنائے، اللہ شکر ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔